حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کا مبارک دور ہے، قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا نا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کتنے سال ہو گئے، گھاس نہیں ہو رہا، سبزہ نہیں ہو رہا، جانور بھوکے ہیں، پتلے دبلے ہو گئے، بالکل قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہیں، ہر طرف قحط ہی قحط ہے، قحط ہی قحط ہے، خشکی ہے، سبزہ کوئی نہیں ہے. سارے لوگ چل کے اللہ کے نبی حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جب آئے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آپ آ گئے باہر کھلے میدان میں. فرمایا آ جاؤ، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کرم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کی بارش عطا فرما دے گا. ساری قوم آ گئی موسیٰ پاک کے ساتھ. اب موسیٰ پاک ہے ساری قوم کو لے کر آ گئے. آج کل تو جیسے آج حالات بدل گئے ہیں نا، آج کل تو وہ ایک ٹاک شو ہوتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں ہاں بھئی وہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. وہ لوگ تجربے پیش کرتے ہیں نا، فوگ زیادہ ہو گئی ہے یا دھواں زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے شاید بارش نہیں ہو رہی، سموگ ہوتی ہے، یا اس وجہ سے بارش نہیں. لوگ اس طرح کے مسئلے پیش کرتے ہیں نا. پہلے لوگ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جب بھی مشکل ہوتی، وہ اس طرح کے کام نہ کرتے، وہ سیدھا آتے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے. آج کل تو 2-3 گھنٹے کے پروگرام ہو جاتے ہیں نا، لوگ سن کے آتے ہیں ابھی فلاں دن بارش ہوگی. میں نے کہا نا، یہ ہمارا مزاج ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرماتے تو اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مولانا محمد حسین آ گئے. وہ علم فلکیات کے ماہر تھے. جب امام اہل سنت بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی مولانا محمد حسین، کہا جی، کہا تم علم فلکیات کے ماہر ہو، بتاؤ بارش کب آئے گی. اس نے جب سارے ستارے ملے، اس نے کہا اے امام اہل سنت احمد رضا، 1 مہینہ نہیں ہوگی بارش. آپ نے فرمایا اچھا 1 مہینہ. آپ نے پھر پوچھا، 1 مہینہ نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا یوں نہ کہے کہ 1 مہینہ، یوں کہے کہ جو میرے علم میں ہے نا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق 1 مہینہ نہیں ہوگی، رب چاہے تو ابھی برسا سکتا ہے. یہ نہ کہے کہ 1 مہینہ، ستارے کیا ہوتے ہیں. اس نے کہا نا جی نا، نہیں ہوگی بارش، نہیں ہوگی. فرمایا ہوگی بارش. جب اس نے بار بار بات کی نا تو امام اہل سنت نے فرمایا گھڑی ہے تمہارے پاس؟ یہ ہے. فرمایا دکھاؤ. اتار کے دی. فرمایا کیا ٹائم ہے؟ کہا 12 بج گئے. آپ نے سوئی آگے کر دی. فرمایا اب کیا ہے؟ کہا 4 بج گئے. کہنے لگا حضرت آپ نے سوئی آگے کی ہے. تو فرمایا یہی تو سمجھا رہا ہوں، جب میں 12 کو 4 بجا سکتا ہوں، رب ستاروں کو بدلا کے بارش عطا فرما سکتا ہے. اس نے کہا نا بھی نا، میرے مطابق جو ہے نا، میرے علم کے مطابق بارش نہیں ہوگی. اچھا. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. جب اٹھا گیا امام اہل سنت کے مدرسے سے باہر نکلا تو چھم چھم بارش برس رہی تھی. واپس آیا، کہا امام صاحب بارش ہو رہی ہے. فرمایا پھر کیوں؟ تو کہتا ہے 1 مہینہ نہیں ہوتی، اب ہو رہی ہے. وہ کہنے لگا مولانا محمد حسین قبلہ یہ فرمائے، اتنا پکا عقیدہ رب کے بارے میں آپ نے کہاں سے لیا؟ فرمایا یہ عقیدہ میں نے دربار مصطفیٰ سے لیا ہے، یہ عقیدہ میں نے حضور کی بارگاہ سے لیا ہے. یہ کہیں بھی ستارے یہ کہتے ہیں رب چاہے تو کر سکتا ہے. اب دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ پاک قوم کو لے کر آ گئے، بارش نہیں ہوتی. تو آپ جب آئے تو آپ نے دعا کی، اللہ قحط ہے کرم فرما، بارش عطا فرما. ایک بار دعا کی، بارش نہیں ہوئی. پھر کی، نہیں ہوئی. رب نے وحی کی، اے نبی موسیٰ. جی مولا. فرمایا اس آپ کی قوم میں ایک بندہ ایسا کھڑا ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض رکھا ہے. 40 سال میرے پاس چل کے نہیں آیا، میرے سامنے جھکا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں عطا فرماتا. تو حضرت موسیٰ پاک نے اعلان کیا، فرمایا ایسے ایسے معاملہ ہے. رب فرماتا ہے جو بھی گناہگار ہے نا، جس کو 40 سال ہو گئے نا اللہ اللہ نہیں کرتا، تو لہٰذا وہ نکل جائے. ادھر اگر ایک پہ ناراضگی آ جائے نا، بارش نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں ایسے، یہ کتنا بڑا محلہ ہے، وہاں روڈ سے لے کر یہاں تک اس مسجد کو کتنی آبادی لگتی ہے، یا دیگر مساجد ہے کتنی آبادی لگتی ہے. جماعت ہوتی ہے تو 150. کیوں؟ خیریت ہے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں تو میرے نبی کے غلاموں اپنے آپ کو بدلیں. کب تک ہر وقت مؤذن کہتے رہتے 5 ٹائم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جب اسرائیل آئے گا نا، اسرائیل نے پھر ٹائم نے کچھ نہیں پوچھنا، ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ اذان سن کے بیٹھے رہتے ہیں یار گھر میں. اذان کس چیز کا گھمنڈ ہے آپ کو؟ کون سی چیز آپ کو مسجد نہیں آنے دیتی؟
ڈرو خدا سے ہوش کرو، کوئی مکر و فریب کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ جو درس شہ بطحاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی، قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، علماء کے اوپر بکواس کر دیتے گئے، بڑے بڑے بزرگوں کے اوپر بکواس کر دیتے گئے، لیکن حالت یہ ہے، میں یہ بات کرتے رہتا ہوں، دیکھیے عوام الناس ہے نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو ہیں ان کو پیغام ہے میرا، مت آگے استاد رگڑ ڈالائی بیٹھے، حق تو کرنے نا آپ، یہ منبر نبوی اس کے کچھ تقاضے ہیں نا، حق تو ہم نے بیان کرنا ہے نا۔ بندے کی علمی حیثیت یہ ہے، باپ مر جائے غسل نہیں دے سکتا، باپ مر جائے جنازہ نہیں پڑھا سکتا، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو کان میں اذان نہیں پڑھ سکتا، بیٹی کا نکاح ہو نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ علمی حیثیت یہ ہے، بکواس کرنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث میں بکواس کرتا ہے نا۔ یہ جو علماء ہے نا، یہ نبی کریم کے دین کے وارث ہیں، انبیاء نہیں آئیں گے۔ جو علماء حق کا ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس ایمان پہنچا ہے، یہ آپ کے عقیدے کے بھی محافظ ہیں، آپ کے ایمان کے بھی محافظ ہیں۔ علماء کی یہ شان ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے گناہگار، نکل جائے، جب وہ نکلے گا تو بارش ہو جائے گی۔ اب جو تھا اس کو تو پتا تھا نا، جو تھا اتنا بڑا مجمع ہے، اب ایک بندہ نکلے تو کیسے نکلے، رسوائی ہوگی نا، بھی رب کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا بھی نکل، یعنی جس کو رب نے دھتکار دیا اب وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو ہوتا کیا ہے، وہ بندہ دل ہی دل میں رویا نہیں، آنسو نہیں نکلے، آنسو نکلتے تو پتہ چل جاتا نا، یہ ہے آنسو نہیں نکلے، دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، مالک میں بڑا پاپی مجرم، تو ستار ہے نا، پردے رکھنے والا ہے نا، میں گناہگار، مالک میں تو بالکل عاجز ناتواں، دنیا کی تمام برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، اللہ تو کریم ہے نا، تو غفور ہے نا، تو رحیم ہے نا، کرم کر دے تو۔ موسیٰ پاک نے دوبارہ کہا، فرمایا نکلے نکلے باہر نکل، جو بھی ہے نکل جائے، نہیں نکلا۔ پھر کہا مالک رسوائی پر اس انداز میں لوگوں کے سامنے، جب میں نکلوں گا تو پھر یہ لوگ ہمیشہ مجھے تانے دیں گے، میری نسل کا جینا حرام کر دیں گے، میری اولاد ان کے سامنے نہیں چل سکتی، تمہارا باپ ایسے تھا، اللہ کرم کر۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو بندہ جھک گیا، ہوا کیا، رب نے کرم کیا، بادل بن گئے، رحمت کی بارش شروع ہو گئی، بارش آ گئی، رحمت کی بارش، بادل آ گئے، بارش آ گئی۔ اب موسیٰ بہت حیران ہے، اللہ کی بارگاہ میں نبی تھے نا، موسیٰ کلیم تھے نا، نبی کے پاس تو فرشتہ آتا ہے نا قاصد، بارگاہ خدا مندی مرض کی، مالک پہلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، جملہ پسند ہے تو بول لینا، مالک پہلے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، اب بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، آپ نے فرمایا بندہ ایک نکلے گا تو بارش آئے گی، بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، بارش آ گئی، اللہ بتا تو صحیح راز کیا ہے، رب نے فرمایا جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی نا، ہم نے بارش شروع بھی اسی کی وجہ سے کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک پھر مجھے بتا دے وہ ہے کون، مجھے تو بتا، میں تیرا نبی ہوں، مجھے تو بتا وہ کون ہے۔ رب نے فرمایا جب دشمن تھا تو نہیں بتایا، ہوں تو سنگی بن گئے، جب دشمن تھا تو نہیں بتایا، بے فرمان تھا نہیں بتایا، اب تو فرما بردار بن گیا، اب اس کا عیب کیسے کھول سکتا ہوں۔ نبی کے غلاموں رب ہے، جس ٹائم بھی آپ آئے اللہ کے سامنے جھک جائیں، کبھی کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اوپر نظر گھما لیں، ماشاءاللہ عمریں گزاری بیٹھے ہیں، 50 سال 30 سال 35 سال 25 سال، سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، عمر دیکھ لیں، کوئی ایسا ایک بندہ بتائیں جو رب کے سامنے جھکا ہو، رب نے اس کو عزت نہ عطا فرمائی ہو، رب سے مانگا ہو، رب نے عطا نہ کیا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رب ہے،
اللہ کی رحمت ہر وقت بلاتی رہتی ہے، آ جا بندہ میرے پاس۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں مسجد ہے نا، کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ تو ہماری بے وفائی ہے نا، ہم نہیں آتے نا۔ وہ کریم کتنا با وفا ہے، یہ مسجد ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی آئے یا نہ آئے لیکن اس کی طرف سے اعلان محبت ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اوے آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔